اگر ایک بندے کو جھوٹا ہونے کے باوجود ظاہری طور پر غلبہ مل جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، اس کے دلائل کو دیکھا جاتا ہے۔ دلائل کے اعتبار سے اگر کوئی سچا ہے تو ظاہری طور پر اس کو غلبہ نہیں بھی ملتا، وہ پھر بھی سچا ہے۔ شیخ صاحب، قادیانی جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غیب ہے وہ اپنے رسولوں پہ واضح کرتا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی تو بہت ساری ایسی پریڈکشنز دی ہیں، پیش گوئیاں کی ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں، لہذا وہ سچا نبی ہے۔ اصل میں نبیوں کا غلبہ اور اس کے ماننے والوں کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ظاہری غلبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہری غلبہ مل جائے وہ ایک اضافی چیز ہے، خاص وہ موضوع جو قادیانیوں کا من پسند ہے، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، مرزا قادیانی وہ بھی پورا نہیں کر کے گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت و شیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ مرزائیت کے نزدیک جو مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے معیار قائم کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے، تو آج بھی ہم ان کے نزدیک جو ایک معیار ہے اس حوالے سے شیخ محترم سے سوال کریں گے کہ اس سیریز کو آگے بڑھایا جائے اور ہمیں اس میں سے چوتھے معیار کے حوالے سے آج سیر حاصل رہنمائی کی جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شکریہ جی، آپ نے پھر ایک دفعہ موقع دیا۔ یہ موضوع جیسا کہ ناظرین جو ہیں وہ جانتے ہیں بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نبی ہونے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ سچا نبی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، اور اگر وہ جھوٹا نبی ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری باتیں غلط ہیں۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں جو معیارات بیان ہوئے ہیں سچے انبیاء کے، ہم نے اس کے تناظر میں مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھا، کسی معیار کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا، لیکن قادیانیوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ استدلالات کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے چور جو ہے وہ چوری کرتا بھی پکڑا جائے نا تو پھر بھی وہ اپنے حق میں کوئی نہ کوئی دلیل بنا لیتا ہے، جی بالکل، کوشش بھرپور کرتا ہے وہ کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ لیکن یہ تو جج کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ محض کوئی کہہ دے کہ میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی دلیل جو مرزا غلام محمد قادیانی کو وہ سچا نبی ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ پچھلی دلیل سے ہی ملتی جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کی جماعت جو ہے وہ غالب آنے والی ہے، اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ خسارہ پانے والی ہے۔ یہ پڑھ کر جو ہے قرآن مجید میں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی روز بروز جو ہے وہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، نبی کی جماعت کا غالب آنا اور مخالفین کا مغلوب ہوتے جانا یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال نہایت کمزور ہے، نصوص کے خلاف ہے۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ نبیوں کا جو غلبہ ہے یا نبیوں کی جماعت کا جو غلبہ ہے وہ ہوتا ہے دلائل کے ذریعے۔ ظاہری طور پر ان کو غلبہ مل جائے یہ بھی ایک چیز ان کے حق میں ہے، لیکن یہ بنیادی دلیل نہیں ہے۔ صحیح۔ جو بنیادی دلیل ہے وہ ہے دلائل کا غلبہ۔ اگر ایک بندے کو جھوٹا ہونے کے باوجود ظاہری طور پر غلبہ مل جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، اس کے دلائل کو دیکھا جاتا ہے۔ دلائل کے اعتبار سے اگر کوئی سچا ہے تو ظاہری طور پر اس کو غلبہ نہیں بھی ملتا، وہ پھر بھی سچا ہے۔ اب آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں، ظاہری غلبہ جو ہے وہ ان کے مخالفین کے پاس ہے،
بالکل. وہ نبی جن کو ہم مسلمان بھی سچا مانتے ہیں اور قادیانی لوگ بھی ان کو سچا مانتے ہیں، جب ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ مغلوب ہیں لیکن دلائل کے اعتبار سے وہ غالب ہیں. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ. قرآن مجید کے اندر واضح طور پر آیا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے قلیل تھے. اب ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام کے پاس تو غلبہ نہیں تھا، غلبہ تو ان کے مخالفین کے پاس تھا، ان کے مخالفین کی تعداد زیادہ تھی اور وقت بھی بڑا لگایا تھا. وقت بھی 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا. لیکن دلائل کے اعتبار سے نوح علیہ السلام غالب تھے. تھوڑا سا اور آگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں. قرآن مجید کے اندر ان کا مناظرہ باقاعدہ موجود ہے جو انہوں نے وقت کے حکمران کے ساتھ کیا تھا. فبہت الذی کفر، یعنی ایسی دلیل دی کہ مد مقابل جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گیا. یہ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے. قوم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہ ابراہیم نے بت توڑے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا گیا، لایا گیا، تو ان سے جب دریافت ہوا کہ یہ تو نے توڑے ہیں، تو انہوں نے ان کو دلیل دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں اس بڑے نے کیا ہے. تو انہوں نے گردنیں جھکا کر یہ کہا تھا تجھے پتہ ہے ابراہیم یہ باتیں نہیں کرتے. یعنی دلیل کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے، بادشاہ کے اوپر بھی آ گئے، عوام کے اوپر بھی آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور ہجرت کر کے مصر کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کنعان کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے چلے جاتے ہیں. غلبہ ظاہری طور پر کن کا ہے؟ مخالفین کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے. تو جب ہجرت کی تو کتنے افراد تھے؟ 2 ہی بندے تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی تھی. تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. غلبہ تو مخالفین کے پاس ہے، وقت کا حکمران بھی ان کے مخالف تھا، لیکن دلائل کے اعتبار سے وہ عاجز آ چکے تھے. اصل میں نبیوں کا غلبہ اور اس کے ماننے والوں کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے. ظاہری غلبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ظاہری غلبہ مل جائے وہ ایک اضافی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہری غلبہ ملا، نبی علیہ السلام کو بھی ظاہری غلبہ ملا، لیکن یہ ایک اضافی چیز ہے. حقیقی غلبہ نبیوں کا دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نبیوں کو دیکھا کہ وہ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، تو بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کی امت میں سے 1-2 افراد ہیں، بعض نبی ایسے ہیں جن میں سے چند افراد ان کے اوپر ایمان لانے والے. تو کیا وہ نبی نعوذ باللہ جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں گے؟ وہ سچے ثابت، کیونکہ وہ دلائل کے اعتبار سے غالب تھے. تو اصل میں اللہ کی جماعت کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب اگر اس کو دیکھیں ظاہری اعتبار سے اگر لیں، جیسا کہ قادیانی لوگ یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ اس سے مراد ظاہری غلبہ ہے، تو ظاہری غلبہ جو ہے وہ ہمیشہ نبی اور اسلام کے مخالفین کے پاس ہی ہوتا ہے. ہمیشہ ان کی تعداد ہی زیادہ ہوتی ہے. دور حاضر کے اندر دیکھ لیں، چلے مرزا غلام احمد قادیانی سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ، اور آج تک زیادہ ہے. اب بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ، اور ظاہری اعتبار سے ان کے پاس غلبہ ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں. ظاہری اعتبار سے ان کے پاس غلبہ ہے. اس وقت دنیا کے حکمران جو ہیں وہ خود کو سمجھتے ہیں، ہر چیز پہ انہیں کا ہی ہولڈ ہے اس وقت. تو اب دیکھیں اگر ظاہری غلبہ مراد لینا ہے ان آیات سے، تو پھر ظاہری غلبہ تو عیسائیوں کے پاس ہے، ملحدین کے پاس ہے. تو کیا نعوذ باللہ جو ہے وہ اسلام کو غلط کہہ دیا جائے؟ ہر کس نے. دلائل کے اعتبار سے ہم غالب ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کا غلبہ یا نبی کی جماعت کا غلبہ جو حزب اللہ ہوتی ہے اس کا غلبہ جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے اصل میں. تو قادیانی لوگوں نے اس کو دنیاوی غلبے کے اوپر جو ہے وہ فٹ کیا ہے. اب جب ہم یہ تو ہو گیا اس کا حقیقی مفہوم ان آیات کا.
اب ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی دنیاوی غلبہ مراد ہے اس سے. قادیانیوں کو کہاں پر دنیاوی غلبہ ملا ہے؟ بالکل زبردست، کہیں بھی نہیں ملا. 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، کسی ملک کے اندر ان کو دنیاوی غلبہ نہیں ملا، بلکہ پناہ ہی ملی ہوئی ہے. پناہ ہی ملی ہوئی ہے ان کو. وہ غلبے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہری غلبہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، اگر ظاہری غلبے سے مراد جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں کہ تعداد بڑھ رہی ہے، جی روز بروز تعداد بڑھ رہی ہے، تو روز بروز تعداد ملحدین کی نہیں بڑھ رہی؟ بالکل بڑھ رہی. روز بروز تعداد جو ہے وہ بہائیوں کی نہیں بڑھ رہی، بہا اللہ کے ماننے والوں کی؟ روز بروز تعداد جو ہے وہ عبد الغفار جنبا جو قادیانیوں میں سے الگ ہوا ہے، اس نے الگ جماعت بنائی ہے، اس کے پیروکاروں کی قادیانی لوگ جو ہے وہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا اس کی تعداد نہیں بڑھ رہی؟ بالکل بڑھ رہی. اگر تعداد کا بڑھنا مراد لینا ہے تو پھر تو اور گمراہ لوگوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. پھر قادیانیوں کو چاہیے کہ ان کو بھی سچا مان لیں. بہا اللہ کو وہ بھی جھوٹا کہتے ہیں، وہ بھی اکیلا بندہ شروع ہوا تھا اور اس کے ماننے والوں اب یہاں پر پاکستان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کے پیروکار جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد نہ تو ظاہری غلبہ ہے ان آیات کا مطلب، اور نہ ہی تعداد کا بڑھنا ہے. شیطان کے پیروکاروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. جو ملحد ہوگا، جو مسیحی ہوگا، جو کسی اور مذہب کے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب والے جو وہ تو ہیں ہی شیطان کے پیروکار، جو اسلام کو چھوڑ کر ادھر جائے گا وہ بھی شیطان کا پیروکار ہی ہوگا نا. ان کی تعداد بھی تو روز بروز بڑھ رہی ہے شیطان کے پیروکاروں. تو کیا وہ سچے ہو جائیں گے؟ معلوم ہوا کہ ان آیات کا مفہوم وہ نہیں ہے جو قادیانی لوگ بیان کر رہے ہیں. ان کا حقیقی مفہوم وہ ہے کہ یہ دلائل کا غلبہ مراد ہے، اور دلائل کے اعتبار سے مسلمانوں کو ہر مذہب کے اوپر غلبہ ہے. قادیانی لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ مناظرہ ہوا ہے، بھاگ جاتے ہیں، دلائل کے اعتبار سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس رونا روتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دلیل کے اعتبار سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جو اسمبلی کے اندر ہوا 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں، وہ تو اب کتاب بھی چھپ چکی ہے 5 جلدوں میں، جو وہاں پر گفتگو ہوئی، باقاعدہ ان کو موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، تو وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی. مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ مناظرے ہوئے علماء اہل حدیث کے، اس میں بھی شکست. مرزا غلام محمد قادیانی مناظرے کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا. اگر اس کے پاس دلائل ہوتے، ہم اس فیلڈ کے بندے، ہمارے پاس دلائل، ہم نے تو کبھی مناظرہ ادھورا نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. اللہ کی توفیق سے پورا مناظرہ کیا ہے، اور اگر کسی نے چھوڑا تو وہ مد مقابل نہیں درمیان میں چھوڑ کر بھاگا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس اگر دلائل ہوتے تو وہ کبھی بھی ادھورا مناظرہ چھوڑ کر نہ جاتا، اور مناظرہ بھی خاص وہ موضوع جو قادیانیوں کا من پسند ہے، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ. مرزا قادیانی وہ بھی پورا نہیں کر کے گیا. مولانا بشیر احمد صاحب سوانی رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا مرزا قادیانی کا دلی میں، نہیں پورا کر کے گیا. اگر اس کے پاس دلائل تھے تو کیوں بھاگا میدان سے؟ پھر اس کے بعد اس نے مناظرہ کرنے سے ہی توبہ کر لی. پھر اس نے مناظرہ بھی نہیں کیا، نہیں میں نے نہیں مناظرہ کرنا کسی کے ساتھ. مبالہ، علماء کہتے رہے مبالہ ایک کیا اس نے، اس کے بعد مبالے سے بھی اس نے توبہ کر لی. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس بھی دلائل نہیں تھے، اس کے پیروکاروں کے پاس بھی دلائل نہیں ہیں. الحمدللہ مسلمان مرزا قادیانی کو بھی للکارتے تھے، اس کے بعد اس کے ماننے والوں کو بھی للکارتے ہیں. آ جاؤ بھی میدان کے اندر، دلائل کے ساتھ گفتگو کر لو. تو وہ نہ تو ظاہری طور پر ان کے پاس غلبہ ہے، اور نہ ہی دلائل کے اعتبار سے ان کے پاس غلبہ ہے. تو یہ مسلمانوں کے پاس پہلے بھی تھا، آج بھی ہے دلائل کے اعتبار سے. تو ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، اور دلائل کے اعتبار سے شیطان کی جماعت جو ہے وہ مغلوب ہوتی ہے. اور مرزا غلام محمد قادیانی، آپ کی بات سے یہ بڑی کنفیوژن دور ہو گئی ہے
کہ قادیانیت کا تعلق غلبے کے کسی بھی اس کی جہت کے ساتھ نہیں ہے، ان کے پاس غلبہ کسی بھی جہت کے اعتبار سے، صحیح، نہ دلائل کے اعتبار سے، نہ نہ اسباب کے سیاسی اعتبار اعتبار سے، نہ سے، افراد کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے۔ اور یہ جہاں پر بھی ہیں وہاں پہ یہ بس پناہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، باقی تو ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کر کے اس موضوع کو واضح کیا ہے۔ شیخ صاحب، قادیانی جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غیب ہے وہ اپنے رسولوں پہ واضح کرتا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی تو بہت ساری ایسی پریڈکشنز دی ہیں، پیش گوئیاں کی ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں، تو لہذا وہ سچا نبی ہے۔ یہ جو معیار قائم کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ قادیانی لوگ جو ہیں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے بالکل یہ استدلال کرتے ہیں، بلکہ ان کی جو معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے احمدیہ پاکٹ بک جس کو کہا جاتا ہے، جی، پاکٹ بک اس کا نام ہے اور معروف جو ہے وہ احمدیہ پاکٹ بک کے نام سے۔ اس کے اندر باقاعدہ اس نے اس کی سچائی کے دلائل میں اس کو پیش بھی کیا ہے، یہ آیت اور اس کے مفہوم میں جو دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے اوپر جو ہے وہ غیب ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ مرزا قادیانی کی جی لاکھوں پیشین گوئیاں جو ہیں جی وہ پوری ہوئیں، اور پھر چند ایک جو ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں جی وہ فلاں دیکھیں جی فلاں دیکھیں جی فلاں دیکھیں وہ پوری بھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ عوام کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیں، فرض کریں اس نے 500 پیشین گوئی کی ہے، حالانکہ وہ تو کہتے ہیں لاکھوں اس نے کی ہیں، 500 پیشین گوئی کی ہے، 499 پیشین گوئیاں اس کی پوری ہوں اور ایک پیشین گوئی اس کی پوری نہ ہو، تو اصولی طور پر وہ سچا ثابت ہوگا کہ جھوٹا ثابت ہوگا؟ جھوٹا ثابت ہوگا۔ جھوٹا ثابت ہوگا۔ ہم وہ جتنی پیشین گوئیاں پیش کرتے ہیں، اس نے تو غالباً 25 پیشین گوئیاں پیش کی ہیں احمدیہ پاکٹ بک والے نے، اور وہ بھی غیر معروف، تو اور وہ بھی گول مول سی ہیں۔ شاید میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پیشین گوئیاں جو ہے نا ویسی، وہ جملہ اس نے کوئی گول مول سا بولا ہوتا ہے، بعد میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر فٹ کر دیتا ہے، صحیح، وہ اس طرح کی اس نے پیشین گوئیاں کی ہیں۔ تو اگر ہم ایک منٹ کے لیے اس کی وہ پیشین گوئیاں بالفرض ہم مان لیتے ہیں جو اس نے 25 بیان کی ہیں وہ سچی ہیں، 25 کو ہم 50 لگا لیتے ہیں سچی ہیں، 100 لگا لیتے ہیں سچی ہیں، 200 لگا لیتے ہیں سچی ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اگر اس کی ایک بھی پیشین گوئی ایسی پیش کر دینا کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی ہے، تو مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہی ثابت ہوگا۔ سچا ہونے کے لیے 100% سچ بولنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور نبی جو ہے وہ 100% سچ بولتا ہے۔ بے شک۔ اب اس کو جو انہوں نے اپنے رنگ کے اندر پیش کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کو، تو جب ہم نے دیکھا مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیوں کو، تو اس کی کوئی بھی پیشین گوئی جو اس زمانے میں معروف ہوئی، جو اس نے قبل از وقت متعین کر کے پیشین گوئی کی کہ فلاں تاریخ تک یا فلاں دن تک یہ کام ہوگا، ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی نے پیشین گوئی کی کہ میرے گھر میں جو ہے نا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور گویا کہ اللہ آسمان سے جو ہے وہ اتر آیا ہے اور وہ دنیا کو جو ہے نا ایک نیا رنگ دے گا، مختلف اس نے اس کی جو ہے نا وہ صفات بیان کی۔ اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، تو اس نے جو کہا جی بیٹا پیدا ہو رہا ہے، جی ہوگا جی بیٹا پیدا ہوگا جی۔ وہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا۔ نہیں جی نہیں، وہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی عمل سے پیدا ہوگا۔ اب دوبارہ اس کی بیگم جو ہے وہ حاملہ ہوئی، تو اس نے کہا جی اب پیدا ہوگا، وہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اور پھر اس نے تعویلات کی، مرنے تک جو ہے نا وہ یہی کہتا رہا جی پیدا ہوگا۔ آخرکار مرزا قادیانی مر گیا ہے، وہ بچہ نہیں پیدا ہوا۔ اب قادیانی جو ہے وہ اس پیشین گوئی کی وجہ سے دو گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ لاہوری گروپ والے کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی متشابہات میں سے ہے، قادیانی گروپ والے کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا دوسری بیوی میں سے بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا، وہ مراد ہے۔ وہ بھی آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس پیشین گوئی کا کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ مرزا قادیانی آخر تک جو ہے وہ سوچتا رہا، کہتا رہا جی وہ بچہ پیدا ہوگا، میرا بیٹا پیدا ہوگا جو دنیا کو ایک نیا رنگ دے دے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، گویا کہ اللہ آسمان سے اترا۔
کأن اللہ نازل من السماء، اچھا یہ اس نے جملہ جو ہے وہ کہا، لیکن وہ بیٹے پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ ایسی پیشین گوئی ہے کہ سارا معاشرہ اس زمانے میں انتظار میں تھا، کیونکہ وہ بچہ جب مر گیا تو پھر مخالفین نے، ہندوؤں نے بھی خوب کلاس لی مرزا قادیانی کی، صحیح، اور پھر دوبارہ پھر سبارہ، لیکن وہ بچہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ تو صورتحال تھی۔ اب تھوڑا سا اور آگے آئیں۔ مرزا قادیانی نے بڑی تحدی کے ساتھ اور وقت متعین کر کے کہا کہ یہ پادری عبداللہ اتھم جو ہے نا، یہ 15 مہینوں کے اندر اندر جو ہے نا یہ موت کے ذریعے حاویہ میں گرایا جائے گا۔ صحیح، پادری عبداللہ اتھم سے اس کا مناظرہ ہوا 15 دن، اور بغیر فیصلے کے یہ مناظرہ ختم ہوا۔ یہ اسلام کا دفاع کر رہا تھا، 15 دن اس سے مناظرہ کرتا رہا اور بغیر فیصلے کے مناظرہ مکمل ہوا۔ پیشین گوئی کی اس نے، سارا معاشرہ وہ ظاہر عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ، اب عیسائیوں نے تو اس کو مسلمان ہی سمجھنا تھا بالکل، کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کا یہ نمائندہ نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے نا جب 15 مہینے گزر گئے تو عبداللہ اتھم نہ مرا، تو عیسائیوں نے خوب جو ہے نا وہ کلاس لی اس کی، اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو، اسلام کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بدنام کیا، انہوں نے کہ آپ کا مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسے ہیں، اسلام ایسا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوئیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اور پیشین گوئی کی جو بڑی معروف ہوئی اس زمانے میں، محمدی اور آج تک مشہور ہے، محمدی بیگم والی۔ جو بھی قادیانیوں کے بارے میں تھوڑا سا علم رکھتا ہے وہ محمدی بیگم والی پیشین گوئی کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ تو وہ بھی نہیں پوری ہوئی، آخر تک جو ہے وہ زور لگاتا رہا کہ اس کی شادی ہو جائے میرے ساتھ کسی طرح، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جب اس کی شادی دوسری جگہ پر ہوگی تو اسے کہا بیوہ ہو کر آ جائے گی میرے نکاح میں، آئے گی ضرور، لیکن وہ بیوہ بھی نہیں مرزا قادیانی کی زندگی میں۔ وہ بیوہ ہوئی جا کر مرزا قادیانی کے 40 سال بعد، اس کی اپنی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس کی اپنی بیوی بیوہ ہو گئی، محمدی بیگم جو ہے وہ بیوہ نہیں ہوئی، تو وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ آج تک جو ہے یہ بھی ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، یہ پیشین گوئی بھی باقاعدہ جو ہے 1974 کی بحث کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے یعنی یہ وہ پیشین گوئیاں جو کہ اس معاشرے کے اندر بڑی مشہور ہوئی تھیں اسی زمانے میں، اور لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ شاید پوری ہو جائے، شاید یہ پوری ہو جائے، شاید یہ پوری ہو جائے۔ اور جو قادیانی بیان کرتے ہیں اس کی فلاں پوری، وہ ایسی ہے جو غیر معروف ہے۔ اس نے 1-2 بندے کے ساتھ بات کی اور وہ بھی گول مول سی بات کی، اس نے کہا دیکھا میں نے فلاں بندے کو کہا تھا یہ بات ہوگی اور وہ ایسی ہو گئی ہے۔ وہ معاشرے کے اندر بھائی پھیلاؤ، اس کو پتہ چلے کیا بات ہے تمہاری۔ اب جو اس نے معاشرے کے اندر معروف کی ہیں 3 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اور آگے چلے، مرزا قادیانی نے یہ چیلنج کیا کہ اس نے مختلف علماء کے نام لے کر جی یہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے، یہ ثناء اللہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے قادیان میں ہرگز نہیں آئے گا، یہ پیشین گوئی اس نے کر دی، اور مولانا وہاں پر چلے گئے، جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ثناء اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے قادیان میں نہیں آئے گا، مولانا وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ اس کا چیلنج تھا، پیشین گوئی تھی، لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مولانا وہاں پر پہنچ، اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں مرزا قادیانی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، یہ واحد شخصیت ہے جن کو فاتح قادیان کا لقب ملا، اور باقاعدہ علماء کے اتفاق سے جو ہے ان کو ملا فاتح قادیانی، وہ اس وجہ سے یہ اتنی ہمت اور جرأت جی مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی کہ یہ نہیں آئے گا اور یہ وہاں پر چلے گئے۔ پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ ترلے اور منتوں کے اوپر اتر آیا کہ میں نے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ وہ کہتے تھے آؤ اب مجھے بلایا تو نے تو اب گفتگو کرو، نہیں تیار ہوا، نہیں گفتگو کی اس نے۔ لیکن مرزا قادیانی کی پیشین گوئی تو جھوٹی ثابت ہو گئی۔ یعنی یہ وہ پیشین گوئیاں جو اس نے تحدی کے ساتھ اور متعین کر کے جو ہے وہ چیلنج کیے تھے اور بیان کی تھی۔ اپنی عمر کے حوالے سے اس نے پیشین گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تیری عمر جو ہے وہ 80 سال سے 4-6 سال کم یا زیادہ ہوگی، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ تو لیکن مرزا قادیانی کی عمر جو ہے وہ چاند کے حساب سے 1839 یا 40 وہ پیدا ہوا ہے، جو اس نے خود اپنی طریقے پیدائش جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے اعتبار سے دیکھیں تو چاند کے اعتبار سے تقریباً 70 سال جو ہے وہ بنتے ہیں، اور ویسے جو ہے 68 یا 69 سال جو ہے وہ بنتے ہیں، تو یہ اس کی عمر بنتی ہے۔ اور پیشین گوئی اس نے کی کہ اللہ نے مجھے کہا کہ 74 سے 86 کے درمیان عمر ہوگی تیری۔
یہ صورتحال ہے۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے جو ہے اپنے مرنے سے 1 سال پہلے جو ہے وہ اشتہار شائع کر دیا، مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس نے کہا جی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، اور مرے گا بھی ہیضے کی موت سے، یا پھر مرے گا جی طاعون کے ساتھ، یا کوئی اس طرح کی بیماری کے ساتھ۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے یہ شائع کیا کہ میں نے جو بات کی ہے نا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اچھا، مور بھی لگا دی۔ مور بھی لگا دی کہ یہ اللہ کی جانب سے میں نے بات کی ہے۔ اب مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے نزدیک جھوٹا کون تھا ان دونوں میں سے؟ مولانا ثناء اللہ صاحب ہی جھوٹے تھے۔ یعنی مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے مطابق کس کو مرنا چاہیے تھا پہلے؟ ثناء اللہ صاحب کو مرنا چاہیے تھا، لیکن مرزا قادیانی اگلے سال جو ہے وہ مر گیا 1908 میں، اور ہیضے کی موت سے، اور ہیضے سے مرا۔ تو یہ بھی اس کے سسر کی حالات زندگی والی جو کتاب ہے حیات ناصر، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور آخری وقت میں وہی موجود تھا اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے ہیضے کی بات کی تھی میرے ساتھ کہ میر صاحب مجھے ہیضہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن ثناء اللہ صاحب جو مرزا قادیانی کے 40 سال بعد جا کر جو ہے وہ فوت ہوئے 1948 میں۔ تو اب یہ دیکھیں مرزا غلام محمد قادیانی نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی ہیں جو کہ اس معاشرے کے اندر معروف ہوئیں اور واضح الفاظ میں کی کہ یہ کام اس طرح ہوگا، ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب جو انہوں نے دلیل بنائی اب اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کو غیب بتاتا ہے، تو اب اس کو انہوں نے جھانسا دے کر کہا جی دیکھو جی حضرت صاحب نے تو لاکھوں پیشین گوئیاں کی، ہم آپ کو چند ایک دکھاتے ہیں، وہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو 5-6 بتا دی کہ یہ پوری نہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو ان کی کتابوں کے اندر لکھی پوری نہیں، طویلات کرتے ہیں، طویلیں کرتے ہیں اس کی کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ مانتے وہ بھی ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوئے جیسے حضرت صاحب نے کہا ہے، پورے نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی کوئی بھی پیشین گوئی جھوٹی نہ جاتی۔ تو اتنی پیشین گوئیاں اس کی جھوٹی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ اور ہیں، وہ مزید ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے جو قادیانیوں نے معیار بیان کیا ہے وہ اس کے مطابق بھی سچا ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کہ اگر اس کی چند ایک جو ہے وہ صحیح ثابت ہو بھی گئی ہیں، فرض کیجئے کہ وہ چند ایک جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہم سچی مان بھی لیں، تو اس سے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ جھوٹے بندوں کو بھی بعض پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو جاتی ہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچی بات کیا ہی دیتا ہے۔ سچی بات کیا ہی دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو حوالہ میں نے نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے ضرورت الامام، روحانی خزائن کے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 488 ہے۔ تو مرزا قادیانی نے وہاں پر لکھا ہے وہ کاہن جو عرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے، ان لوگوں کو بکثرت شیطانی الہام ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو کاہن موجود تھے نا ان کو شیطانی الہام جو ہے وہ بکثرت ہوتے تھے۔ آگے کہتا ہے ان کی بعض پیش گوئیاں سچی بھی ہوتی تھیں، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ ان کو شیطانی الہام ہوتا تھا، لیکن بعض پیش گوئیاں جو ہیں ان کی سچی بھی ہوتی تھیں۔ تو اگر فرض کیجئے اس کی چند ایک سچی ثابت ہو بھی گئی ہیں تو مرزا قادیانی نے خود مانا ہے کہ شیطانی الہام والوں کی بھی سچی ہو جاتی ہیں بعض۔ نبی کی کوئی بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، بے شک نبی کی کوئی بھی پیشین گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، اور مرزا قادیانی کی 6-7 تو میں نے بتا دی جو جھوٹی ثابت، اور اس موضوع کے اوپر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی ایک جو ہے وہ مل جائیں گی جو جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق بھی اگر چند ایک اس کی صحیح ثابت ہو بھی جائیں تو پھر بھی وہ سچا ثابت نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جھوٹے کا جھوٹا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کی ساری پیشین گوئیاں سچی ثابت نہیں ہوئیں، اور سچے نبی کی ساری پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بھی جھوٹی نہیں نکلتی۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت مدلل رہنمائی کی ہے، اور آج بھی ہم پہلے کی طرح اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے ہی بنائے گئے معیارات یا مرزائیت کی طرف سے قائم کیے گئے معیارات کی روشنی میں خود ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا اور اپنے نبوت کے دعوے میں سچا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔